پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. ایک جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے, ابھی جو ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, بارشوں کے حوالے سے, اس میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کون سے علاقے جو ہیں وہ سینسیٹیو ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو خدشہ ہے کہ وہاں پر نقصان ہو سکتا ہے, اور کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ سارا انٹرویو ختم ہو گیا تو پھر آپ کو ہمارا کلائمیٹ یاد آیا. نہیں سر, ابھی ٹائم رہتا ہے مصدق ملک صاحب. ہم میں سے بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے کلائمیٹ کی بات کریں گے, اس کے بعد کوئی سیاسی بات ہوگی. یہ تو گنگا الٹی بہ گئی, لیکن چلے گنگا بہتی ہے, راوی سیدھا بہنا چاہیے, دریائے سندھ سیدھا بہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی تھنک ہماری ولنریبلٹی ہمارے گلیشیئرز سے شروع ہوتی ہے, اور جو ولنریبلٹی ہمارے گلیشیئر سے شروع ہوتی ہے جو گلگت بلتستان میں ہے اور دیگر ملحقہ علاقوں میں ہیں. کچھ گلیشیئرز ہمارے کشمیر, آزاد کشمیر میں ہیں, اس سے ملحقہ علاقوں میں ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کلائمیٹ کا, اور یہ سمندر کی تہہ تک جاتا ہے. اس وجہ سے فوری طور پہ اگر ڈیزاسٹر ہو, اگر گلوف ہو, گلوف کا مطلب وہ جھیل ہے جو سینکڑوں سالوں سے, بعض دفعہ ملینز آف ایئرز سے ایک پانی کی آپ سمجھ لیں کہ جھیل یا سمندر ہوتا ہے گلیشیئر کے اندر. جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ گلیشیئر پھٹ جائے اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو آپ سوچئے 30,000 کی بلندی سے ایک سمندر یا ایک پوری لیک جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو, اس کے ساتھ بولڈرز بھی گر رہے ہوں, اس کے ساتھ لینڈ سلائڈز بھی ہو رہی ہوں, تو تباہی تو آئے گی نا. مگر جو پانی ہے جب وہ بہتا چلا جائے گا تو جہاں جہاں سے بہتا چلا جائے گا وہاں وہاں تباہی ہوتی جائے گی. اس تمام کام کو کرنے کے لیے ارلی وارننگ سسٹمز لگائے گئے ہیں. پاکستان کا ٹارگٹ دنیا میں کو پاکستان نے دیا تھا کہ ہم اتنی کاربن ایمیشن کریں گے اپنے حصے کی, ہم نے اس سے 37% کم کاربن ایمٹ کیا ہے. 37%, 37% لیس. باقی تمام ممالک زیادہ کر رہے ہیں, ہم کم کر رہے ہیں, تو ہم رسپانسبل. اس کے علاوہ جن علاقوں میں سے یہ سیلاب بہتا ہے وہاں پہ ہم ڈائکس بنا رہے ہیں, وہاں پہ ہم اپنی براجز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. وہاں پہ جن پہاڑی علاقوں سے یہ پانی گزرتا ہے وہاں پہ ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ جو آبادیاں ہیں وہ ان سے نقصان ان کو نہ پہنچے. یہ پتھر کی بنی ہوئی دیواریں ہیں جو پانی کو ڈیفلیکٹ کرتی ہیں اور آبادیوں میں داخل نہیں ہونے دیتی. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پانی بہتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے پمپس کے ذریعے دوبارہ سے واپس پھینک کے اس کے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے. کمیونٹی سینٹرز پورے گلگت بلتستان میں بنائے گئے ہیں جہاں پہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے شیلٹرز بنائے جا رہے ہیں. مگر ایک بہت اہم مسئلہ جو ہر جگہ پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, میدانی علاقوں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی, وہ زوننگ کا ہے. کہ وہ علاقے جو سیلاب تو کبھی کبھی آتا ہے مگر لوگ اپنے بچے بچیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کے ان علاقوں میں جہاں سے سیلاب گزرتا ہے یا جہاں سے دریا گزرتے ہیں وہاں پہ جا کے گھر بنا لیتے ہیں, وہاں پہ کھیتی باڑی کر لیتے ہیں. پانی کا جو فلو ہے اس کے راستے میں عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں, ہوٹل اور ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں سب برباد ہو جاتا ہے. نہ صرف اس کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ جو اس کے لیے زوننگ کی جا رہی ہے تمام, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام اصل تو جو رائٹس اور جو رسپانسبلٹی ہے وہ پروونسز کے پاس چلی گئی. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر پروونس کے ساتھ ملیں. میں ابھی سب سے پہلے جب میں نے یہ وزارت سنبھالی تو میں گلگت بلتستان گیا جہاں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد میں سندھ جہاں سے پانی سمندر میں جاتا ہے, اور میں نے وزراء اعلیٰ کو اور وزراء کو یہی بات کہی کہ دیکھیے وفاقی حکومت کا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے آپ کی خدمت. آپ بتائیے کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے آپ کو اس کی سپورٹ میں کس طرح کی فائنینسنگ چاہیے, اور ہم پوری دنیا میں جا کے اس کے لیے فائنینسنگ ڈھونڈیں گے. اور ہم فائنینسنگ ڈھونڈ رہے ہیں اور فائنینسنگ آ رہی ہے. فائنینسنگ گھٹ رہی ہے کیونکہ یہ ایک دم جو نئی رجیم آئی ہے, ملٹی لیٹرلزم ختم ہو رہا ہے اور بائی لیٹرلزم یا یونی لیٹرلزم شروع ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے بین الاقوامی ادارے جو ان میں انویسٹ کرتے تھے ان کی انویسٹمنٹ سب کم ہو رہی. اس وجہ سے ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقہ کار لا رہے ہیں. ابھی سب سے بڑا جو ہم فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جن کے پاس کمرشلی وائبل آئیڈیاز ہیں, جو سیلاب کے بھی خلاف ہیں, جو کاربن ایمیشنز کے بھی خلاف ہیں, جو
گرین جو ہماری گیس ایمیشنز ہیں ان کے بھی خلاف ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو انوائرمنٹ کو برباد کرتی ہیں، ان کے کچھ پہلو تو ایسے ہیں جو کمرشلی وائبل ہیں. تو ہمارے لیکن مصدق ملک صاحب سر ایک مختصر سوال ہوگا، معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک ماحولیات کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج آپ کے سامنے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے سر، لیکن ایک تنقید ہمیشہ ہوتی ہے کہ شاید پالیسی واضح نہیں ہے. اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماحولیاتی جو تبدیلی کے حوالے سے جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ شاید 19% کم ہوا ہے، اور اسی طرح گرین پاکستان کا بجٹ بھی کم ہوا ہے. سر یہ درست ہے؟ یہ دونوں باتیں درست ہیں. جتنا ہم نے پچھلے سال خرچ کیا تھا اتنا بجٹ ہمیں دے دیا گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے کہ ہم نے 750 ارب کی ایلوکیشن بسپ کے لیے کی ہے، غریب لوگوں کے لیے. یعنی وہ جو ایلوکیشن 100-200 ارب سے شروع ہوئی تھی وہ اس دفعہ 750 ارب تک جا پہنچی، تاکہ ملک کے غریب لوگ جو ہیں ان کا پہلا حق ہے اس ملک پہ، تو ان کو پیسے دیے جائیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری ٹوٹل جو کلیکشن ہوتی ہے وہ 19 ٹریلین کے قریب ہوتی ہے، جس میں سے جب ہم صوبوں کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں تو پیچھے 11 ٹریلین رہ جاتی ہے. کچھ اتنی ہو سکتا ہے نمبرز تھوڑے سے آف ہوں. ان 11 ٹریلین سے صرف اگر آپ پاکستان کا دفاعی بجٹ اور ڈیٹ سروسنگ اگر گن لیں تو 11 کے 11 ختم ہو جاتے ہیں. یعنی باقی تمام چیزیں ادھار پہ چلتی. تو اس صورتحال میں جب ہم اکانومی کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اکانومی کو گرو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی کی طرح بوم بس سائیکلز نہ ہوں اور ایک رسپانسبل طریقے سے اکانومی کو لے کر چلیں، تو اس میں ہر ایک اپنے حصے کی کھینچ رہا ہے رینز. تو ہمیں وہ پیسے دے دیے گئے ہیں جو ہم نے پچھلے سال خرچ کیے گئے تھے. مگر یہ اہم بات نہیں. اہم بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ پیسے اگر ایک کوارٹر میں خرچ کر دو تو میں ان کو 4 گنا بڑھا دوں. تو تم بے فکر ہو جاؤ. کلائمیٹ اور انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک کلائمیٹ اور ایک پاپولیشن. انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے درکار ہوں گے، جتنے پیسے تم لوگ خرچ سکتے ہو خرچو، میں دوں گا. میں جہاں سے مرضی کاٹ کے دوں میں تمہیں دوں گا. جب یہ ہمیں دے دیا گیا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کلائمیٹ چینج سمیت مختلف ایشوز کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.